الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ 2 جمعوں سے خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر مومن اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کی آج 24 تاریخ ہے، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اوپر جتنے بھی لوگوں کے احسانات تھے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات تھے اس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جو وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی مقصد رہا کہ اللہ کے نبی جو امانت میرے سپرد کر کے گئے ہیں اس میں انچ برابر ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے کہ میری امت میں 30 دجال اور کذاب آئیں گے، یزعم کلہم، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ تو سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا
کہ 30 دجال اور کذاب آئیں گے، اور 2 تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جنہوں نے جنم لے لیا۔ ایک ان میں یمن کا اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا، اور یہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے۔ اسود عنسی، اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کے مقابلے میں ایک صحابی گئے، اس نے ان صحابی کو آگ کے اندر جلتی آگ میں پھینکوایا، لیکن اس آگ نے ذرا بھی ان کے جسم پر کے بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب یہ بات مدینہ پہنچی، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ایک صحابی نے یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی امت میں بھی ایسے شخص موجود ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں پر اسی طرح آگ کو حرام کر دیا جس طرح کہ ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام۔ اسی تو پھر حضرت فیروز دہلمی نامی صحابی نے اس اسود عنسی کا کام تمام کر دیا۔ باقی بچا مسیلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، پہلا تو اس نے خود، ایک روایت میں آتا ہے خود آیا بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ، یہاں آ کے حضور کے پاس کہنے لگا کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ خلافت میرے سپرد کر دیں گے، آپ جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں خلافت سنبھالوں گا، آپ کی جانشینی میں سنبھال لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی، حضور پاک سے صحابی کو فرمایا کہ وہ مجھے دکھاؤ، وہ آپ نے وہ اس کو اٹھایا، وہ باریک سی چھڑی تھی کھجور کی، آپ نے اس کو لہرا کے کہا کہ میں جو ہے اپنی بعد تجھے جانشینی کا اتنی جو ہے اگر وہ لکڑی کا بھی جانشین نہیں بناؤں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں سارے لوگوں کا جانشین بنا دوں۔ وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک وفد بھیجا، ان میں 2 شخص تھے، ایک ابن اسال اور ایک ابن نواحہ۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے وہ پرچی، وہ رکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس میں لکھا تھا مسیلمہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے لکھا کہ میں نبی ہوں، جو آپ اس علاقے میں نبوت کا کام کریں، میں اس علاقے میں نبوت کا کام کروں گا۔ تو اس نے کہا میں آپ مجھے نہ چھیڑیں، میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم بھی مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سفیر بن کے آئے ہو، اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں خود تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کروایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر تیار ہوا، لیکن ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مرض الموت لاحق ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض کے اندر اپنے خالق حقیقی کو جا ملے، لشکر ابھی روانہ نہ ہو سکا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت کو سنبھال لیا۔ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے سب سے پہلا جو حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جس لشکر کو کا روانگی کا اعلان کر چکے تھے وہ لشکر روانہ کیا جائے۔ بعض نے آ کے کہا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ آپ ابھی رک جائیے، ایسا فیصلہ نہ کیجیے، صحابہ غم کے اندر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، بڑا تیرے اندر تھا، جوش ہوتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اور ایک میرے دوستو یہ بھی بات یاد رکھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مسند خلافت کو سنبھالا تو فتنوں نے اس طرح جنم لینا شروع کیا جس طرح کے بارش کے بعد کھمبیاں جو ہیں وہ اگاتی ہیں، اس طرح سے جو ہے فتنوں نے جنم لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 12 جگہوں پر ایک ہی وقت کے اندر 12 فتنوں کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے لشکر روانہ کیے، ایک ہی وقت میں۔ مدینہ خالی ہو چکا، سارے صحابہ، کوئی ادھر جنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی ادھر جنگ کے لیے جا رہا ہے، کہیں پر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہیں پر جو وہ لوگ، بعض لوگ ایسے تھے، علاقے ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، بعض لوگ ایسے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں سے کوئی ایک آدمی آیا، آ کے اس نے حضور کے پاس اسلام کو قبول کیا اور اس نے جا کے اپنے علاقے میں دعوت دی، اور اس کی دعوت پر جو لوگ مسلمان آئے تھے، ہم ان کو صحابہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ جو انہوں نے اسلام قبول کیا وہ کس غرض سے کیا؟ دیکھ رہے تھے فتوحات آ رہی تھی، اتنی فتوحات، اسلام غالب ہوتا چلا جا رہا تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کس بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن انہوں نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا انہوں نے دین سے پھر گئے۔ جیسے وہ دین سے پھرے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کر دیا ان کی سرکوبی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ کہا، جب لوگ زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے متعلق بھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جنگ کا، کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی جائے، تو وہاں بھی حضرت عمر نے کہا کہ ابھی ایک رکن سے ہی انہوں نے انکار کیا ہے نا، وہ تھوڑا سا دوسرے فتنوں کی طرف آپ دیکھ لیں، ان کو ابھی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے بعد میں مان جائے۔ حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ عمر تجھے کیا ہو گیا؟ آج میں کہ اگر کوئی شخص اونٹ وہ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گٹھنا باندھنے کے لیے رسی بھی آتی تھی، اگر وہ کوئی شخص وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دے گا تو میں اس کی بھی گردن اڑاؤں گا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ جواب دیا کہ کیا دین میں کمی آتی رہے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لشکر روانہ کی، جو سب سے بڑا لشکر آپ نے روانہ کیا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھا۔ پہلے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، ادھر یہ اصل میں یمن کا ایک قبیلہ تھا، بنو حنیفہ، بہت بڑا قبیلہ تھا یمن کے اندر، یہ مسیلمہ اسی قبیلے میں سے تھا، اور اس کے ساتھ تقریباً 12-14 علاقے جو اس کے یمن کے ساتھ ساتھ بستیاں یا علاقے تھے وہ سارے کے سارے اس کے متبع ہو چکے تھے، سارے اس کے جو ہے زیر نگی آ چکے تھے، اس کی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ تو جب اور تقریباً 40,000 سے زائد جنگجو تھے جو اس کے لشکر کے اندر تھے، جب اس نے وہ مدینہ کے اندر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے، ادھر سے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر ایک لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ کیا، لیکن یہ لشکر چھوٹا تھا، ادھر زیادہ کمک تھی، تو ادھر ان کو شکست ہوئی، یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان، اور پھر دوسرا انہوں نے پھر قاصد بھیجا،
اور ادھر سے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے ایک دوسرے صحابی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کی قیادت کے اندر ایک لشکر روانہ کیا، ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور ادھر خط لکھا پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، تم نے واپس مدینہ نہیں آنا، تم وہیں رک جاؤ، اگر تم مدینہ واپس آئے تو یہاں کے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، تم نے یہاں نہیں ہونا، تم وہیں رکو، میں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا ہے، خالد بن ولید کی قیادت کے اندر ایک لشکر بھیج رہا ہوں، تم نے اس کی قیادت کے اندر اس مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ ادھر سے 13,000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر گیا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا کہ جنگ کے لیے جتنے صحابہ جائیں گے نا، ان میں بدری صحابہ نہیں جائیں گے۔ آپ نے اعلان کر دیا تھا یہ بابرکت لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے جو ان کو دیکھتا ہے ان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ صرف دیکھنا نہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے، اور ان تمام 313 کے نام بھی موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ان 313 صحابہ کے نام پڑھ کر اللہ سے جو دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا تھا کہ بدری صحابہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ مدینہ میں ہی رہیں گے، یہ مبارک لوگ، برکت والے لوگ، یہ نہیں جائیں گے۔ لیکن اس جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا یہ قانون بھی بدلنا پڑا۔ فرمایا کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، وہ سارے جو ہے وہ مسلمہ کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ خود بھی تلوار لے کر نکلے، لیکن حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک لیا، کہا آپ جائیں گے، اگر آپ کو وہاں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ہماری قیادت کون کرے گا؟ ہم ہیں ابھی لڑنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رک گئے، باقی سارے چھوٹے بڑے تمام صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ 13,000 کا لشکر تھا جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں گیا، اور ادھر سے تقریباً 60,000 سے زائد جو ہے وہ جنگجو سامنے کھڑے تھے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کھڑے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ زندگی گزاری، اس میں جتنی جنگیں ہوئیں یا صحابہ پر ظلم و ستم ہوئے، ان میں جو شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد ہے وہ 200 تقریباً 69 ہے، اس 23 سالہ میں جو شہید ہوئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس عظیم مسئلہ ختم نبوت پر جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ان کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 صحابہ اس عظیم جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ ایسے فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا اور اسی طرح کافروں کا ایسے گاجر مولی کی طرح ایسے گرتے چلے جا رہے تھے، اس طرح اتنی عظیم جنگ ہوئی ہے، صرف ایک مسئلہ ختم نبوت۔ اور انہوں نے بتا دیا حضرت صدیق اکبر نے، آج کہا جاتا ہے یہ ایک مسئلہ ختم نبوت ایمان کا جزو ہے، میں کہتا ہوں یہ ایمان کا جزو نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عظیم لشکر بھیج کر بتا دیا کہ سارے دین کی عمارت اس مسئلہ ختم نبوت کے اوپر قائم ہے، اس عظیم مسئلہ ختم نبوت۔ اور اس کے اندر عظیم بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضرت زید بن خطاب بھی شہید ہو گیا، حضرت عمر کے بھائی، اور بھی بڑے بڑے مہاجر و انصار صحابہ، تقریباً 700 قرآن کے حافظ اور قاری صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آنے والی نسلوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ختم نبوت کے پہلے مجاہد تھے جنہوں نے یہ سبق دیا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے فتنے اٹھے اور کسی خلیفہ راشد کو اتنے فتنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا، اور سب کو بیک وقت کلا کما کیا سب کو۔ جب وہاں پر 700 صحابہ شہید ہوئے اور مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا گیا، اور اس کو مارنے والا کون تھا؟ وہ وہی صحابی کہ جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کے قتل کا حکم اللہ کے نبی دے چکے تھے کہ اس کو جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل حضرت حمزہ کا قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو سامنے بیٹھتا ہے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا۔ وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر مسیلمہ کو قتل کیا اور فرمانے لگے، اعلان کیا کھڑے ہو کر، کہنے لگے جس طرح میرے ہاتھوں سے ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کا سب سے بڑا بہادر شخص میرے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے، آج اس کا بدلہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے لے لیا۔ مسیلمہ ختم ہوا، اس کا فتنہ ختم ہو گیا، اور ادھر جب یہ لشکر واپس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ایک مسئلہ بڑا درپیش ہے، جی فرمائیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی کے دور میں، پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی صورت میں، جو وحی نازل ہوتی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اس وقت موجود ہوتے آپ ان کو حکم فرماتے وہ لکھ لیتے تھے۔ کسی صحابی نے اس قرآن کا جو حصہ تھا کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتوں پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح جو ہے صحابہ کے پاس قرآن کی یہ شکل تھی، اور سینوں میں تو ماشاءاللہ سب کے محفوظ تھا۔ تو وہاں پر جب 700 قرآن کے حفاظ اور قاری شہید ہوئے تو وہ آئے، آ کے عرض کیا کہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، قرآن کو ہم ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ قرآن پر اس طرح اختلاف نہ کر لیں جس طرح یہود اور نصارہ نے تورات اور انجیل پر اختلاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو پھر عاشق رسول تھے نا، ادھر جب روانگی کی بات ہوئی ہے، لشکر کے روانگی کی، حضرت عمر روک رہے ہیں کہ نہ جانے دو، ابھی رک جاؤ، لیکن ادھر اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا کہ لشکر کو روانہ کرنا ہے، فوراً کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے، لشکر کو روانہ کیا جائے۔ اور ادھر آ کے کہنے لگے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میرا دل تو ابھی تسلیم نہیں کرتا کہ میں اس کو کروں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نہیں لکھوایا، ایک جگہ پر جمع نہیں کروایا، میں نہیں کروں گا۔ لیکن پھر دوبارہ دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر آئے، پھر آ کر یہی عرض کیا، مان لے کہ ابھی میرا شرح صدر نہیں ہو رہا۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، جا کے پھر یہی عرض کیا، تو پھر فرمانے لگے کہ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اس مسئلے کے لیے۔ فرمانے لگے اب میرا شرح صدر ہو چکا ہے، میں کیسے جمع کریں گے؟ آپ قرآن کی تدوین دیکھیں کس طرح، کن ہاتھوں میں قرآن محفوظ ہوا، اللہ اکبر۔ آپ اس کو
ذرا غور دیکھ کریں اس بات پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کس طریقے سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے 30 صحابہ کا جو ہے ایک میٹنگ بلائی مسجد نبوی میں، جس کے اندر عشرہ مبشرہ بھی شریک ہوئے، بدری صحابہ بھی شریک ہوئے، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، کاتبین وحی صحابہ جن کے ہاتھوں سے قرآن کو لکھوایا گیا تھا، وہ تمام کاتبین وحی کو بھی شامل کیا گیا۔ اس 30 کی کمیٹی بنائی گئی، ان کے اندر مشورہ رکھا گیا، سب کے سامنے حضرت عمر کی رائے رکھی گئی، اپنی رائے رکھی گئی کہ کیا ہم نے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سب نے جب یہ متفقہ طور پر یہ منظور کر لی بات کہ ہاں ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے ایک جگہ اس کو جمع کر لینا چاہیے، تو پھر یہ ہے، پھر ان میں سے بھی 30 میں سے 7 بندوں کو منتخب کیا گیا کہ جو اس قرآن کو جو ہے وہ جمع کریں گے۔ وہ قرآن 7 بندے کمیٹی کے اندر رکھے گئے، جن میں سے ایک حضرت ابی ابن کعب بھی ہیں جو کہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو قرآن کاتب وحی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ 7 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ اور پھر یہ کہا گیا یہ قرآن، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ سب کو یاد تو سب کو تھا، کسی کے پاس موجود تھا، کسی کے پاس کتنا موجود تھا تحریری شکل میں، لیکن سینوں میں زبانی یاد تو سب کو تھا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ 7 جو بندے ہیں یہ ہر ایک قرآن کو سنائے گا، باقی جو ہے وہ اس پر گواہی دیں گے واقعتاً یہ قرآن اس نے صحیح سنا ہے۔ 7 آدمی، اب اس ایک ایک آیت پر کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ 7، ایک ایک آیت پر 7 گواہیاں موجود ہو گئیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس پر بس نہیں کیا، پھر کہا کہ ایسے ہوگا جو تم نے زبانی پڑھا ہے 7 بندوں نے، اس 7 پر 2 بندے باہر سے گواہی دیں گے کہ جو تم نے زبانی پڑھا ہے، یعنی اس 7 میں سے علاوہ 2 آدمی ہر آیت پر گواہی دیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس طرح کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 14۔ 7 کی تو یہ تھی، وہ 2 وہ باہر والی ضرب دیں ہم تو 14 ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ اگلی بات یہ کی کہ آپ نے کہا کہ تحریراً لایا جائے گا، جس کے پاس جتنا تحریر موجود ہوگی قرآن کی لکھائی کی وہ لے کر آئے گا، اور ہر تحریر پر 2 گواہیاں ہوں گی۔ پہلے یہ 7 گواہی دیں، پھر ان کی گواہی پر پھر 2 بندے گواہی دیں، پھر اس کے بعد وہ تحریر لائی جائے گی، اس تحریر پر بھی 2 بندے گواہی دیں گے۔ اس طرح قرآن کو محفوظ ہاتھوں کے اندر اللہ نے چونکہ فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ منتخب کیے تھے قرآن کی حفاظت کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں اولئک هم المتقون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، اور اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا تھا الصحابۃ کلہم عدول، میرے کے سارے صحابہ وہ صراط مستقیم پر عادل ہیں، انصاف کے رستے پر ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کو اس طرح محفوظ کیا گیا۔ پھر آپ اس ضابطے پر پابندی دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اسی دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا، قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ 2 آیات، آخری 2 آیات سورۃ التوبہ کی، یہ 2 آیات جو تھی یہ 7 بندے بھی گواہی دے چکے تھے زبانی طور پر، اور بھی گواہی دے چکے تھے، لیکن تحریراً طور پر جب اس تحریر لائی گئی اس پر گواہ ایک تھا۔ جب ان 2 آیات کی تحریر لائی گئی اس تحریر پر گواہی دینے والا ایک آدمی تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیات ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ سب جانتے تھے آیات تو ہے سورۃ التوبہ کی، لیکن اس ضابطے کو بھی تو چلنا ہے نا،
یہ اس لیے تھا سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ قرآن کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر دیا. یہ اتنے محفوظاتوں کے اندر یہ آیا. اور پھر سیدنا صدیق نے اعلان کرواؤ، منادی کرواؤ. دور دور تک منادی کرائی گئی، چونکہ ایسا بھی تھا کہ صحابہ کوئی کسی جنگ پہ گیا ہوا تھا، کوئی کسی جنگ پہ گئے ہوئے تھے. اب اعلانات کروائے گئے لیکن کوئی نہ آیا. ایک دن پھر آ کے عرض کیا. حضرت زید بن ثابت چونکہ اس کمیٹی کے بڑے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے امیر المومنین، ایسا تو ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا کوئی بھی، تو آپ حکم فرمائیں. کہا نہیں، اور منادی کراؤ، کہیں اور جاؤ، اعلان کرواؤ. جب تک ضابطہ پورا نہیں ہوگا اس کو نہیں لکھا جائے گا. گئے ایک بستی کے اندر گئے، کھڑے ہو کر انہوں نے جب اعلان کیا، اس طرح کے سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے، 2 آیات ہیں، وہ تحریری طور پر ہے، اس پر گواہی ایک آتی ہے. ایک بوڑھے شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھا وہ گواہی جو اس آیت پر گواہی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ حضرت خزیمہ الانصاری ہیں. اچھا، خزیمہ الانصاری ہے؟ میں کیا خزیمہ الانصاری وہی ہے جو ایک واقعہ آیا تھا پیش کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ مدینہ سے باہر تھے، ایک جو ہے بدو سے آپ نے اونٹ خریدا. اونٹ خریدنے کے بعد اس کے ساتھ قیمت طے ہو گئی. آپ نے کہا کہ مدینہ آؤ، مدینہ جا کے میں تجھے پیسے دیتا ہوں. آپ نے وہ اس کے اونٹ کی نکیل کو پکڑا، آپ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ میں آتے آتے راستے کے اندر اس کو ایک اور شخص مل گیا. اس نے کہا میں اس سے بھاری قیمت آپ کو اونٹ کی دیتا ہوں، آپ جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیں تو آپ مجھے دے دیں. اس نے جب مدینہ میں داخل ہوئے، اس نے کہا میں آپ کو اونٹ نہیں بیچتا. اللہ کے نبی کو کہا میں نے اس کو بیچتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا پہلے تو میرے ساتھ سودا کر چکا ہے، میرے ساتھ تیری بات ہو چکی ہے. اس نے کہا اس پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ کی میرے ساتھ بات ہوئی؟ اللہ کے نبی کو کہنے لگا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ یہ آپ نے مجھ سے خریدا ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی تو دور سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. وہ ڈر گیا. اس نے کہا بازار کے اندر کھڑے ہیں، بندہ گواہی بھی دے رہا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قیمت وہ ادا کی جو اس بندے نے لگائی تھی. قیمت اپنی قیمت کو چھوڑ دیا کہ وہ یہ نہ کہے، یہ نہ سوچے کہ مجھے سستے کے داموں میں لے لیا. لیکن جب یہ معاملہ ختم ہوا، حضرت خزیمہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا. کہنے لگے اس خزیمہ، جب میرا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو اس وقت موجود نہیں تھا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس سے بڑی بڑی باتیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے زبان سے کہا جنت ہے جہنم ہے، ہم نے اس پر گواہی دے دی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اس پر ہم کیوں نہ مانتے آپ کی بات؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا خزیمہ وہ شخص ہے جس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ کیا خزیمہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ جس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی؟ کہا یہی ہے. معاملہ ہی ختم ہو گیا. جب گواہی وہ دے رہا ہے تو 2 بندوں کی گواہی آ گئی نا قرآن کی آیت پر. چاہیے بھی 2 بندوں کی گواہی تھی. لیکن ادھر یاد رکھے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی گئی. اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنا ضابطہ نہیں توڑا. کتنی گواہیاں ہونے کے باوجود ہو سکتا تھا حضرت ابوبکر صدیق ایسا کرتے کہ حضرت امیر معاویہ کو بلاتے، زید بن ثابت کو بلاتے، ان کو کہتے، یا اور کوئی حضرت ابی بن کعب دوسرے صحابہ جو 7 بندے بٹھائے تھے ان کو کہتے کہ بھائی تم نے قرآن کو لکھا بھی ہے، تم نے قرآن کو سنا بھی ہے اللہ کے نبی سے، جو لکھ لو اس پر سرکاری مہر لگ جائے گی. ایسا نہیں کیا کہ کل کوئی بات نہ کر سکے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. اور اسی طرح ختم نبوت کا تحفظ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا
کہ میرے اوپر ابو بکر کے علاوہ جتنے بھی احسانات ہیں سب کے چکا دیے، اور یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ ابو بکر کے احسانات کوئی کم نہیں ہیں۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بڑے بڑے احسانات ہیں ابو بکر کے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ریگستان کا سفر کر رہا ہے اور وہاں پر پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، اس نے عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس امت پر تیمم کا احسان بھی جو آیا ہے وہ بھی اسی خاندان آل صدیق کی مرہون منت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لشکر کے اندر حضور کے ساتھ تھیں، ہار آپ کا گم ہو گیا، قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہار وہاں گم ہو گیا، واپس آئیں، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہار گم ہو گیا۔ 2 دفعہ ہار گم ہوا، دونوں دفعہ اللہ نے قرآن بھیجا، دونوں دفعہ اللہ نے قرآن کو بھیجا۔ ایک مرتبہ ہار گم ہوا تھا جس کے نتیجے میں آپ لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی اور منافقین نے آپ پر بہتان لگایا تھا، تو اللہ نے برات کے لیے قرآن اتارا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب ہار گم ہو گیا، ہار گم ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا جو ہے نا وہ تلاش کیا جائے۔ تلاش کرتے 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 نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، ادھر سے نماز کا وقت ختم، جس جگہ پر پڑاؤ ہے وہاں پانی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے چلیں، دیکھیں کہیں پانی کا انتظام ہو، وہاں جا کے نماز بھی پڑھنی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہار کو تو پہلے تلاش کرو۔ صحابہ ہار تلاش کرتے کرتے وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا، ادھر سے آئے، جب فرمایا آپ نے فرمایا چلتے ہیں۔ چلنے کے لیے جب آپ نے حکم فرمایا اونٹ کو اٹھایا گیا، کجاوا جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار ہوتی تھی اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، ادھر سے ہار ملا، ادھر سے وقت تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یہی آیات نازل فرما کر کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، تو تم جو ہے تمہاری نماز ابا عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آل صدیق کا احسان ہے اس امت پر میرے دوستو۔ اس لیے میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں، اور جس طرح جو وفا جو عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان صدیق نے حضور کے ساتھ نبھائی ہے، وہی عشق اور وفا کا کچھ حصہ میرے اور آپ کے اندر اللہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔